الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، ہماری تعلیف الدین النصیحہ، جس کے 7 مباحث ہیں، اور پہلی مبحث کا عنوان ہے دین، جس میں ہم نے مفہوم دین حق و باطل، پھر دین اسلام اور سنت اللہ پہلے ادیان میں، اور وہ اسلام جو محمد رسول اللہ لائے اس میں اسے بیان کیا۔ اسی طرح ہم نے اسلامی تشریع میں جو مآخذ اور مصادر ہیں، قرآن، سنت، اجتہاد، ہر ایک سے احکام اخذ کرنے کا سلیقہ بیان کیا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس امت کا تسلسل اصحاب رسول سے شروع ہو کر آج تک علماء اسلام اور ان کی مرجعیت امت کے سامنے، ان سب امور کو بیان کیا۔ آج کا عنوان ہے منہج وسطیت، اور تعدد آراء جو ہیں ان میں فقہی کیا وہ سلیقہ ہے وسطیت کا جسے ہمیں اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اسلام دیگر ادیان کے مقابلے میں وسطیت پر مشتمل ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط، نہ احکام میں شدت اور نہ ہی کھلی چھٹی، دین کی پابندی نہ ہو، ایسی بات نہیں، اور نہ ہی شدت، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسا دین عطا فرمایا جس میں سماحت ہے، سہولت ہے۔ پہلی اقوام میں اگر نجاست کی لگنے سے کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا تو ہمارے اندر دھونا ہی کافی ہے، یعنی یہ ایک مثال ہے۔ اب ہمارے اندر منہج وسطیت وہی ہے جسے جناب رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا۔ حضرت معاذ کو کہا کہ تم اللہ کی کتاب، سنت رسول اور اجتہاد، بلکہ پوچھا، تقریر کی کہ کیسے کرو گے حکومت، احکام کی تلاش، تو انہوں نے یہی طریقہ بتایا کہ اولاً کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ اور پھر اجتہاد۔ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ وسطیت یہ ہے کہ اجتہادی مسائل وہ احکام شریعت نظری ہوں جن کو ماننا ہے، یا عبادات و معاملات میں سے ہوں، تو ان کی توضیح
ترتیب اور پھر ان کو قابل عمل بتانا یہ عوام کا کام نہیں، نہ وہ کر سکتے ہیں. یہ اس امت میں اہل استنباط کا کام ہے اور وہی اس کام کو ادا کریں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے وسطیت میں یاد رکھیں کہ اہل استنباط ایک امت کے خواص میں سے طبقہ ہے جو اہل اجتہاد ہیں، ان میں استعداد ہے احکام کو اخذ کرنے کی، ان کو مرتب کرنے کی، تاکہ قیامت تک کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے شرعی حکم نہیں مل سکا. ملے گا ہر باب میں، نظری ہو عملی ہو، ہر باب میں. یہ پہلی بات یاد رکھیں. تو قرآن حکیم نے جو یہ فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو یہ تخصیص اہل استنباط کی ہے. یہ پہلی بات یاد رکھیں. امت کے عوام وہ اس کے اہل ہی نہیں. ہاں، امت کے عوام پابند ہیں کہ وہ اہل استنباط کی اتباع کریں. غیر مجتہد طبقہ اہل اجتہاد کے اجتہاد کا پابند ہوگا، وہ بھی اس اتباع میں کتاب و سنت ہی کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ اور رسول ہی کی اطاعت کر رہا ہے. یہ اللہ اور رسول کے خلاف بات نہیں. اب اس اتباع کو اس طرح ہم تقلید کہتے ہیں. تو تقلید بلا دلیل کسی کے حکم کو ماننا، یہ اگر مراد ہے تو مراد یہ ہے کہ نص استنباط اور اس کی دلیل جاننا یہ عامی کا کام نہیں، نہ ہو سکتا ہے. اب طبیب نے جب آپ کو دوا دینی ہے تو اس نے علل اور دلائل نہیں بیان کرنے کہ یہ میں دوا اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی دلیل یہ ہے. اسی طرح اہل استنباط مجتہد فیہ میں پابند نہیں کہ وہ دلیل کو بیان کریں، نہ اہل اتباع اہل تقلید اس بات کے پابند ہیں کہ وہ مجتہد کی رائے میں اس سے دلیل پوچھیں اور دلیل جانیں. ہر ایک کا اپنا کام ہے. تو یہ اصولی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ امت میں انتشار پیدا کرنے والے انتشار نہ پیدا کر سکیں. یہ وسطیت ہے، یہ منہج اعتدال ہے، یہی مسلک سلف صالحین ہے آج تک جس پہ امت قائم ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں، مسلک اعتدال اور منہج وسطیت کی کیا کہ جس باب میں شارع الحکیم نے وسعت رکھی اہل استنباط کو کام کرنے کے لیے حکم دیا، اور امت کو ایسے حوادث و نوازل پیش آتے رہے ہیں اور رہیں گے، اور اس میں یہی حل ہے، یہ شارع کا حکم ہے. تو اس میں اجتہاد کے دائرے میں جو راجح حکم ہے اس پہ عمل واجب ہے، مگر ترجیح کے ساتھ ساتھ احتمال خطا بھی ہے، کیونکہ اجتہاد والی بات ہے، استنباط والی بات ہے. تو ایک فقہی مذہب والے کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ اتنا متعصب ہو کہ وہ دوسروں کو غلط سمجھے.
دوسروں کی تضلیل کرے یا دوسروں کو اہل بدعت کہے، یاد رکھیں یہ درست نہیں۔ تضلیل، تبدیع اور تکفیر تو ویسے ہی درست نہیں، بلکہ باہمی احترام، ایک رائے والے کا، ایک مذہب کا دوسری رائے والے، دوسرے اہل مذہب کے لیے احترام ضروری ہے، کیونکہ اس باب میں احتمال خطا اس کے لیے اور اس کے مخالف کے لیے ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی حکمت یہ رہی کہ ان ابواب میں اللہ امور کو ہر دور میں، حوادث و نوازل میں، یا جہاں پہ نص نہیں یا یہاں پہ اکثر من نص ہے، اہل علم پہ چھوڑے کہ وہ اجتہاد کریں، محنت کریں، استنباط کریں اور جو راجح ہو اسے اختیار کریں۔ تو اس عمل میں اہل استنباط ثواب پہ پہنچیں تو 2 اجر، اگر خطا بھی ہو تو 1 اجر۔ لہذا یہ اختلاف از قبیل حق اور باطل نہیں، یہ ہے وسطیت اس باب میں، اور یہ ہے مسلک اعتدال اس باب میں۔ حضرات صحابہ میں باہمی اختلاف تھے، وَمِنَّا مُقَصِّرٌ وَمِنَّا مُتَمِّمٌ، سفر میں کچھ قصر کرتے، کچھ پوری کرتے، کچھ روزہ رکھتے، کچھ چھوڑتے۔ یہ میں مثال ایسی دے رہا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر باہمی ادب و احترام تھا۔ حق اور باطل کا اختلاف اسے کہنا جہالت ہے، اور اس بنا پہ لڑائیاں اور جھگڑے کرنا یہ سراسر جہالت ہے، یہ ہے وسطیت۔ تو یہ اختلاف از قبیل حق و باطل نہیں، راجح اور مرجوح تک بات ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اسی کے ابطال پہ تمام تر جدوجہد صرف کرے۔ اہل اسلام کے داعی ہیں، فقہی آراء پر جدل و جدال کے مارکے صحابہ میں قائم نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سیوفنا لأعدائنا، ہماری قوت دشمنان اسلام کے خلاف صرف ہوتی تھی، باہم نہیں، اختلاف کے باوجود۔ اسے کہتے ہیں منہج وسطیت، مسلک اعتدال۔ اب جب مواقع اجتہاد میں اجتہاد کرنا مجتہد کا یا استنباط کرنا اس کا یہ شرعی حکم ہے، لہذا وہ جانب اللہ، من جانب اللہ، ہر حال میں ماجور ہے عند اللہ اور مشکور ہے عند الخلق، امت کی طرف سے۔ یہ حضرات ائمہ پوری امت کی طرف سے شکریہ کے لائق ہیں اور اللہ کی طرف سے ماجور ہیں ہر حال میں۔ تو یہ وہ امور ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ مجتہد یا اس کا متبع، اسے دوسروں پر جبر کی اجازت نہ ہوگی، وہ انہیں اپنی پیروی پر مجبور نہ کرے، کیونکہ ان کا تو اپنا موقف اور معمول بہی مذہب وہ خطا کا احتمال رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اسلام کے داعی ہیں، مذہب کے نہیں۔ تمام مذاہب فقہیہ یہ اسلام اور دین کے اندر کی چیزیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔
مسلمان خواص، علماء اور عوام بھی، کہ ہم کس چیز کے داعی ہیں؟ اسلام کے۔ اگر کوئی قادیانی چاہتا ہے کہ وہ قادیانیت کو ترک کرے تو اسے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ بہت معروف جواب ہے جب اشکال کرتے ہیں بعض قادیانی کہ دیکھیں جی ہم قادیانیت سے نکلتے ہیں تو کہاں جائیں؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ بنے؟ نہیں، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، جیسے عام مسلمان اسلام میں داخل ہیں۔ تمام مسلمان کسی بھی وہ مذہبی فقہی رائے پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ محدود چیزیں ہیں جن میں یہ عمل ہوتا ہے، یہ اختلاف۔ پوری شریعت ایسی نہیں، 100 میں سے 90% چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں ایک دفعہ اپنے کسی حکمران سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم کون سا اسلام نافذ کریں، تو میں نے کہا کہ جن چیزوں میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، چند نماز کے اور باقی بعض امور کے، تو اس کو آپ چھوڑ دیں، اور جن میں اتفاق ہے اس کو نافذ کریں، اور وہ فردی چیزیں ہیں، اجتماعی بھی نہیں۔ یہ بھی بات سوچنے والی ہے۔ تو اس حکمت سے ہمیں ڈیل کرنا ہے فقہی مذاہب کو۔ تو یہ دین کے باب میں ہماری آخری مجلس ہے جس کا عنوان ہے وسطیت اور مسلک اعتدال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا، اور تمام سابقہ دیان میں ہمارا دین وسط ہے۔ پھر جناب رسول اللہ سے حضرات صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، اور آج تک اور قیامت تک ہم مسلک وسطیت اور منہج اعتدال پہ قائم ہیں، اور جن امور میں جو مجتہد فی ہیں ان میں ائمہ فقہ میں اختلاف رہا، ان میں ہم اس اختلاف کو علمی اور فقہی اور راجح اور مرجوح کا اختلاف کہتے ہیں، حق اور باطل کا نہیں۔ کوئی قادیانی یہ نہ کہے کہ ہم بھی اسی طرح، یہ آخری میرے مبحث کا خلاصہ ہے کہ جی ہم بھی جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، ہم بھی ایک مسلمان فقہی طبقہ ہیں۔ ہرگز ایسی بات نہیں۔ یہ اختلافات فقہی ان امور میں ہیں جو مجتہد فی ہیں، شارع نے ان کو مجتہد فی قرار دیا ہے، اس لیے کہ نص نہیں، اس لیے کہ نص محتمل ہے، اس لیے کہ ایک سے زیادہ نص ہیں۔ تو جن مسائل میں قادیانیت نے امت سے اختلاف کیا وہ تو پوری امت کا ان پہ اجماع ہے، جیسے حضور کی خاتمیت رتبی افضل ہیں آپ سب سے، اور زمانی آخری ہیں آپ سب سے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول سرور دو عالم حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم نازل ہوں گے، اور ان کا رفع ہوا، اب نزول بھی ہوگا۔ تو قادیانیت اور اسلام میں جو مسائل مختلف فی ہیں وہ فقہی نہیں، وہ مجتہد فی نہیں، وہ مجمع علیہ ہیں، ان پر اجماع ہے امت کا۔ اور جن فروع میں اختلاف ہے وہ فروعی مسائل ہیں، اصولی نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اصولی مسائل میں امت سے اختلاف کرنے والا اس کا امت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، فروعی اختلافات امت کے لیے باعث رحمت ہیں، باعث نقمت نہیں، باعث رحمت ہیں، باعث جنگ و جدال نہیں، باعث رحمت ہیں،
اور ان میں اختلاف کی شارع کی طرف سے گنجائش ہے، اور جن اصولی مسائل میں قادیانیت امت سے ہٹی ہوئی ہے ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ یہ ہے مسلک اعتدال یا منہج وسطیت۔ اور تعدد آراء، تو تعدد آراء امت کے لیے رحمت ہیں، امت کے لیے خیر ہیں، اور امت کے لیے اللہ کی طرف سے وسعت ہیں۔ تو یہ ہمارا آخری مجلس تھی دین کی مبحث کے بارے میں۔ انشاءاللہ اب دیگر ہم مجالس اور دیگر مباحث کے عنوان پہ آئندہ مجالس میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔